بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ضمیر افاقی. آپ دیکھ رہے ہیں کارسپونڈنٹ چینل. ہم گزشتہ کافی پروگراموں میں پاکستان کی تاریخ، خصوصاً پیپل پارٹی کی فاؤنڈیشن اور پیپل پارٹی کی جمہوریت کے لیے قربانیاں، جدوجہد ساری، اس کے اوپر ہم بات کرتے آ رہے ہیں. ایک تسلسل ہے اس کا اور یہ ہمارا جاری رہے گا. لیکن صورتحال یہ چل رہی ہے کہ یہ بھی اسی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر روز کسی نہ کسی طرح کی کوئی نہ کوئی تبدیلی ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے. آج کل کیونکہ پورے ملک میں ایک سیاسی ہلچل ہے بہت زیادہ، خصوصاً پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان ایک مخاصمت کہہ لیں یا اس وقت سے جو بھی نام دے لیں، وہ چل رہا ہے. اور ابھی کل ہی پارلیمنٹ میں جو سپریم کورٹ نے ایک دیا ہے فیصلہ، اس کے اوپر پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ جی ہم اسے مسترد کرتے ہیں. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے ہم جب دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی اداروں کے اندر ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے یا کوئی تنازع، اور تنازع کی شدت اس طرح سے آ جائے کہ سارے ہی لوگ اس میں انوالو ہو جائیں، پاکستان کا ہر شہری، تو وہاں پر ملک جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈیمیج بھی ہو رہا ہوتا ہے، ڈسٹرب بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے آج ہم جو ہے کرنٹ سچویشن جو ہے ہماری پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے اوپر بات کریں گے. طارق خورشید صاحب سے ہم نے گزارش کی ہے کہ آج جو ہے تازہ ترین جو صورتحال ہے اس پہ ہم بات کریں. جی اپنا طارق صاحب، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں بڑی تیزی کے ساتھ سیاسی تبدیلی ہو رہی ہے. حکومت ظاہر ہے مطلب جو ہے پارلیمنٹ جو ہے وہ ساورن ہے، وہ قانون سازی کر سکتی ہے اور اسی کا استحقاق ہے. اور پھر حکومت نے ہی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس فنڈز ہیں، وسائل ہیں، کیا سچویشن ہے، کون سا کام کب ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف جو ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی آپ 90 دن کے اندر اس انتخابات جو ہے وہ آئین کا تقاضا ہے. لیکن جو انہوں نے فیصلہ دیا اس میں بھی وہ 90 دن سے آگے برل کوئی مہینہ آگے ہو گئے ہیں نا، مئی میں جب اگر ہو رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں، آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ. ہم آتے تو یہاں تک آتے اور پھر ضرور اس کو ڈسکس کرتے، لیکن واقعتاً آپ جو ٹھیک کر رہے ہیں کہ حالات بہت تیزی سے پاکستان کو ایک معاشی سیاسی کے بعد ایک آئینی بحران میں داخل کر رہے ہیں. بڑی بدقسمتی ہے ملک کی، لیکن اس کی ابتدا آج سے نہیں ہوئی. ہمارے ہاں عدالتوں کا جو بھی کردار ہے وہ ڈے ون سے، جسٹس منیر والا اگر ہم ذہن میں رکھیں، جس میں اس وقت کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی توڑی گئی اور مولوی تمیز الدین نے اس کو چیلنج کیا، تو اس وقت سے لے کے عدالتیں جو ہیں بہت کنٹروورشل فیصلے دیتی رہی ہیں جو آئین سے متصادم ہوتے ہیں. مثلاً ہم ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل کو دیکھیں، مرڈر ٹرائل کو، تو بعد میں ان ججز نے جنہوں نے وہ فیصلے دیے، خاص طور پہ نسیم حسن شاہ وغیرہ جو اس وقت سربراہ تھے اس بینچ کے، انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم پہ دباؤ تھا اور ہم نے غلط فیصلہ کیا. اسی طرح جو ہیں یہ جسٹس منیر نے بھی تسلیم کیا کہ اس نے غلط فیصلہ کیا تھا. لیکن وقت گزرنے کے بعد یہ کہہ دینا کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا تھا، جیسے چودھری افتخار نے جو جسٹس ثاقب نثار نے کہا، چودھری افتخار نے جو اسٹیل ملک کے ساتھ کیا، جو ریکارڈنگ کے ساتھ کیا، مطلب آپ صرف یہ کہہ کے کہ وہ غلط تو فیصلہ ہو گیا تھا، تو یہ تو کوئی حل نہیں ہے. ملک کو آپ تباہ کر دیتے ہیں، آپ اداروں کو ستیہ ناش مارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ غلط فیصلہ ہو گیا تھا. اور اس وقت تک آپ کے اس کہنے کا کوئی مطلب میننگ لیس بات ہے کہ آپ جا چکے ہوتے ہیں، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا. اور یہ سارے جو ہم مطلب جو گورنمنٹ سروس کے لوگ ہیں، چاہے وہ بیوروکریٹ ہوں، چاہے وہ فوجی ہوں، چاہے وہ عدلیہ کے لوگ ہوں، ان ساروں کو ایک بات ذہن نشین نہیں رہتی کہ ان کا ایک ٹائم پیریڈ مقرر ہے، انہوں نے اس کے بعد چلے جانے ہیں اور ہمیشہ کے لیے چلے جانے ہیں. جبکہ سیاستدان وہ مطلب بریڈ ہے، ایک ایسی مطلب کہہ لیں کہ گروپ ہے جو ایک دفعہ اگر چلا بھی گیا تو ہو سکتا ہے 5 سال بعد پھر آ جائے. اور وہ پروسیس جو ہے اس میں سیاستدان تو بار بار آ سکتا ہے، لیکن ایک گیا ہوا جج واپس نہیں آ سکتا، جج نہیں بن سکتا. ایک گیا ہوا سیکٹری دوبارہ سیکٹری نہیں بن سکتا. ایک گیا ہوا جنرل دوبارہ جنرل نہیں بن سکتا. تو یہ چیزیں اصل میں ہم وہ جو اپنے جو دائرہ اختیار سے باہر نکلتے ہیں
وہ آ کے ملک کو ڈیمیج کرتی ہیں اور ایک کرائسس میں ڈالتی ہیں. جو ابھی ریسنٹلی جو ہوا ہے, اگر اس کو صرف آئسولیٹ کر کے اس حوالے سے دیکھا جائے کہ ملک میں 90 دن کے لیے کے اندر الیکشن ہونا آئینی پابندی ہے, تو ہاں بالکل ہے, لیکن اس میں بھی ایک ایمرجنسی کا عنصر ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ ایمرجنسی ہو گئی ہو, لیکن یہ ایویلیویٹ کرنا کہ حالات سازگار ہیں الیکشن کے لیے یا نہیں, وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے, یا پھر انتظامیہ کا کام ہے. انتظامیہ بھی الیکشن کمیشن کی پابند ہے. تو الیکشن کمیشن بھی, اس کی بھی ایک جوڈیشل پاور ہے, اس کا بھی پروسیس وہی ہے جو ایک جج کو ہٹانے کا پروسیس ہے, وہی پروسیس جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر یا اس کے ممبران کو ہٹانے کا ہے. تو وہ بھی ایک جوڈیشل پاور رکھتے ہیں. یہ ایویلیویشن کرنے کا کام کہ یہ الیکشنز کے لیے سازگار ماحول ہے یا نہیں ہے, اس کو جو بریفنگ دی گئی منسٹری آف فائنانس سے, اس کو ان کو بریفنگ. سر یہ بھی دیکھیں نا کہ ابھی ہمارے ہاں یہ جو ووٹر لسٹیں ہیں اس کے اوپر بھی تنازع چلے آ رہے ہیں, اور مردم شماری وہی بات کرنے لگا. یہ ایویلیویشن کے مطلب آپ کی سینسز ہو رہے ہیں, مردم شماری ہو رہی ہے, اس کے ریزلٹس آنے ہیں, آپ نے نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں, فائنینسز کے کرائسس ہے, آپ اس وقت مطلب منتیں کرتے پھر رہے ہیں, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ ایک ایک چیز کا حساب دینے کے پابند ہوئے ہیں اس وقت IMF کو. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے ایویلیویٹ کرنی تھی. لیکن ہوا کیا, یہ لڑائی جو شروع ہوئی تھی جس میں فوجی اسٹیبلشمنٹ نے عدلیہ کے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو تھی ان ساروں نے مل کے ایک کانسپریسی کی, اور انہوں نے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گھر بھیج دیا. نواز شریف پہ اس وقت بعد میں اب جو مرضی کہیں, اس پہ کوئی کرپشن کا الزام آپ نے نہیں ثابت کیا, اس پہ کوئی آپ نے ملکی کے خلاف سازش کرنے کی کوئی اس کے کانسپریسی نہیں کی. وہ سارا زور لگا کے وہ JIT بنا, جس میں وہ مخصوص قسم کے لوگوں کو دیا, پھر اس کے اوپر ایک مانیٹرنگ جج بنایا, جو آپ کی جو روایات ہیں انصاف دینے کی, اس سب سے ہٹ کے چیزیں کی ہم نے. اور وہ سارا کرنے کے باوجود آپ نے ایک پرائم منسٹر کو ایک ایسے کہ تو بیٹے کی فرم میں آپ نے وہ تنخواہ لینی تھی جو آپ نے نہیں لی, اور آپ کو ڈسکوالیفائی کیا. آپ کو یہ دوگلا نظام نہیں نظر آ رہا کہ کہیں ایک طرف کہیں اور دوسری طرف؟ ہاں بالکل, یہ شروع سے دوگلا نظام ہے. میں وہ صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو سازش ہے, جو جس کے تانے بانے وہاں بنے گئے اور پھر وہ اقتدار آیا, اگر وہ اس سازش کے تحت بننے والی گورنمنٹ کمپیٹنٹ ہوتی تو لوگ بھول جاتے کس طرح آپ اقتدار میں آئے ہیں. اگر وہ ڈیلیور کر دیتے تو شاید اتنا بڑا مسئلہ کھڑا نہ ہوتا. لیکن ہوا یہ کہ وہ اپنے وقت کی کرپٹ ترین گورنمنٹ ثابت ہوئی, نااہل ترین گورنمنٹ ثابت ہوئی, مہنگائی کا طوفان آ گیا, فارن پالیسی فیل ہو گئی, آپ کے مطلب بہت قریبی دوست سعودی عرب سے آپ کے تعلقات خراب ہو گئے, آپ کے چین کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے. تو وہ سارے کرائسس نے آخر کار انہی لوگوں کو جو اس سازش کے بانی تھے یا جنہوں نے یہ سارا تانا بانا بنا تھا, انہیں ذہنی طور پہ کنونس کر دیا کہ غلطی ہو گئی ہے. لیکن اس غلطی میں ہم بہت کچھ گنوا چکے تھے. اب اس غلطی کی تلافی کی طرف آئے تو اب چوائس کوئی نہیں رہ گئی تھی, اس لیے کہ جو تیسری آپشن کھڑی کی تھی وہ تو ناکام ہو چکی تھی. اب وہ واپس ان 2 آپشنز پہ جانا تھا جن کو پہلے ریجیکٹ کیا گیا تھا اور جن کے خلاف سازش بنی گئی تھی. تو انہوں نے ان کے ساتھ رابطے شروع کیے. پہلے انہوں نے اس میں کبھی ایک مانتا تھا, کبھی دوسرا نہیں مانتا تھا, اور چیزیں جو آہستہ آہستہ خراب ہوتی چلی جا رہی تھیں, حالات بگڑتے چلے جا رہے تھے. اور فائنلی جب مطلب کسی طرح کہہ لیجیے اس میں زیادہ رول تو آصف زرداری کا نظر آتا ہے کہ انہوں نے مل ملا کے کنونس کر کے سارا گروپنگ جو ہے وہ جو اس وقت کی اپوزیشن تھی اور جو الائز تھے گورنمنٹ کے اس وقت کے, ان کو بھی توڑا, اور ساروں نے مل کے وہ سارا وہاں پہ نو کانفیڈنس موو آ گئی. نو کانفیڈنس موو پہ کیا ہوتا ہے, آئین کو توڑا جاتا ہے, اسپیکر نیشنل اسمبلی اور ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی جو نو کانفیڈنس موو کو ریجیکٹ کرتے ہیں, وہ اتنی وہ وائلیشن تھی کانسٹیٹیوشن کی کہ یہی بینچ
جس کے اوپر آج بہت اعتراضات ہو رہے ہیں, وہ بھی اس کو کوالیفائی نہیں کر سکا. انہوں نے ہی اسی تینوں ججز کے ساتھ 2 اور جج تھے جنہوں نے مل کے یہ فیصلہ دیا کہ وہ غیر آئینی فیصلہ تھا, اور اسمبلی بحال کر دی, نو کانفیڈنس موو بھی بحال کر دی, اور پھر وہ نو کانفیڈنس موو پاس ہو گئی. اچھا, اب یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ فیصلہ جو ہے وہ بھی انہیں ججز نے دیا تھا, تو جب فیصلہ آپ کے حق میں ہوتا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, جب مخالفت میں آتا ہے نہیں. وہ غیر آئینی فیصلہ تھا, آپ نے کیا ٹھیک ہے, وہ اتنا آئین کے اگینسٹ تھا کہ آپ اپنی خواہشات کے باوجود اس کو کوالیفائی نہیں کر سکے. صحیح ہے. جبکہ دوسری طرف آپ آئیے, پھر یہ پنجاب کی گورنمنٹ کا کرائسس ہوا, پرویز الہی والا, تو وہاں پہ فیصلہ دیا گیا کہ آپ جو گورنمنٹ جو اس پارٹی کی جو ہوگی جس وقت نو کانفیڈنس موو اس میں چل رہی تھی, تو اس میں یہ فیصلہ دیا گیا تھا کہ جو پارٹی کا سربراہ فیصلہ کرے گا اس کے اگینسٹ جو جائے گا وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب جب پرویز الہی والا مسئلہ آیا تو وہاں چودھری شجاعت پارٹی سربراہ تھے, انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ ووٹ نہیں ملے گا پرویز الہی کو. تو پھر آپ نے ایک اور معاملہ کیا کہ آپ نے وہ پریزیڈنٹ کی بجائے وہ پارلیمنٹری پارٹی کے سربراہ کے اوپر ڈال دی بات, جبکہ آپ نے جو اصل فیصلہ کیا تھا اس میں آپ نے نہ صرف سربراہ کو یہ اختیار دیا تھا بلکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ جو نو کانفیڈنس موو میں ووٹ ڈالے گا وہ اس کا ووٹ گنا بھی نہیں جائے گا اور ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. اب آپ سے مطلب سوال یہ بنتا ہے اس ملک کی سپریم کورٹ سے کہ جو آئین بنانے والے تھے کیا ان میں اتنی عقل نہیں تھی کہ وہ اس وقت یہ لکھتے تھے کہ جو ووٹ ڈالے گا اپنی پارٹی کے اگینسٹ وہ ڈسکوالیفائی, اس کا ووٹ نہیں گنا جائے گا. بھائی ووٹ گنا ہی نہیں جائے گا تو اس کی ڈسکوالیفیکیشن کیسے ہو گئی؟ اس نے تو وہ اپنا وہ حق استعمال وہ رکھا اس لیے گیا ہے کہ آپ اگر آپ کی پارٹی آپ کے ضمیر کے بہت اگینسٹ جا کے کوئی کام کر رہی ہے جس کو آپ اپنے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں, تو آپ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ووٹرز جو ہیں ان کی وشز کے اگینسٹ کام ہو رہا ہے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پالیسیز چل رہی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ اپنی پارٹی کی پالیسیز کے اگینسٹ جائیں, اور آپ کی سزا یہ ہے کہ پھر آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. آپ نئے سر سے الیکشن جیت کے اپنا مینڈیٹ لیں, لیکن اگر آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہونا تو کوئی پاگل ہوگا جو آپ کو وہ ووٹ ڈالے گا جو کاؤنٹ ہی نہیں ہونا اور ڈسکوالیفائی بھی ہوگا. پھر تو آپ کبھی بھی کسی بھی گورنمنٹ کے اگینسٹ نو کانفیڈنس نہیں ہو سکے گا, اور آئندہ اسی فیصلے کی بنیاد پہ آگے کرائسس اور بھی آئیں گے جب اور گورنمنٹس ہوں گی, اور جس وقت اس طرح کا کام ہوگا تو یقیناً, کیونکہ اس میں لاجک کے اگینسٹ, منطق کے اگینسٹ, آئین کے اگینسٹ کام کیا گیا, یہ ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن تھا, اسی سے وہ کرائسس پیدا ہوا ہے جو آج نظر آ رہا ہے. اگر اس وقت یہ فیصلہ نہ کیا جاتا تو نہ پنجاب گورنمنٹ عمران کے پاس جاتی اور نہ وہ اسمبلیاں ڈیزالو کرتے اور نہ آج یہ کرائسس کریٹ ہوتا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو کرائسس کریٹ کیا ہے عدلیہ نے, وہ فیصلہ دے کے 63 والا جس میں وہ انہوں نے ری رائٹ کر دیا کانسٹیٹیوشن, وہ کرائسس یہ کنٹینیوٹی ہے, اس کو الگ سے رکھ کے نہیں دیکھا جا سکتا. اچھا, اب یہ دیکھیے مطلب ہمارے آپ نے بھی ذکر کیا غلطیاں در غلطیاں, بار بار غلطیاں, ان غلطیوں کا خمیازہ بہرحال ہمیں بحیثیت ملک اور قوم بھگتنا پڑتا ہے. کیا یہ جو ملک جو مختلف اداروں کے سربراہ ہیں, چیف ہیں, وہ بیوروکریسی میں ہوں, وہ عدلیہ میں ہوں, وہ فوج میں ہوں, وہ کہیں بھی ہوں, پولیس میں ہوں, جب یہ کسی عہدے پہ پرجمان ہوتے ہیں, اپنے فرائض ادا کر رہے ہوتے ہیں, دوران ڈیوٹی جو یہ غلطیاں کرتے ہیں اس کے نقصانات پورے ملک کو ہو رہے ہیں دنیا کے ساتھ, تو کیا کوئی قانون میں ایسی پروویژن نہیں ہے کہ ان کو بھی اس کی سزا, بے شک ریٹائر ہو جائیں تو بعد میں ان کو پوچھ پڑتی؟ تو بیوروکریسی کی اور سیاستدانوں کی تو ہے, لیکن فوجی جرنیلوں کی اور عدلیہ کے ججوں کی نہیں ہے, کیونکہ وہ یہ کہہ کے آگے نکل جاتے ہیں کہ ہمارے اپنے احتساب کے ادارے ہیں, لیکن عملاً ان کا احتساب ہوا نہیں ہے. نہ جس آج بھی مطلب یہ ریکارڈنگ پہ آپ کو جو $6,000 کا
جرمانہ ہوا تھا, کسی نے اس پہ افتخار چودھری کو مرد اسلام ٹھہرایا, اس کو بلا کے کٹہرے میں کھڑا کیا کہ تم پے کرو. اب یہ گورنمنٹ ہی کو اس کو سالو کرنا پڑا, اور بہت ساری ایسی شرائط جو ویسے تو آپ نہ مانتے لیکن ماننی پڑی. آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر کے جب آپ نے اس کو توڑا اور ایک معاشی بحران کھڑا کر دیا, تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس سے یہ نقصان اس سے ہوا ہے, تو کیا آپ نے ان کے اس وقت کے جو مقتدرہ تھی اس کو کٹہرے میں لائے کہ یہ آپ نے کیا؟ اس کے اوپر پارلیمنٹ کو بھی قانون سازی کرنی چاہیے. کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے. ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے, اور جب آپ ان کا حساب کتاب ہونا چاہیے. آپ ایک سیٹ پہ بیٹھتے ہیں, ڈکٹیٹر کے طور پہ آتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں. ہمارے یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ اورنج ٹرین بنی تو اس کے اوپر بھی کسی ذریعے سے اسٹے ہوا, اور اگر وہ 2 سال وہ پروجیکٹ لیٹ ہوا ہے تو اس کی کاسٹ وہ ساری چیزیں, یہ کیا ہے, یہ میرے اس ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ یعنی ہم صرف پولیٹیشین کو تو فوری کہہ دیتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کچھ کیا. یہ نیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پتہ نہیں کتنا ڈیلے ہوا, اور اس کی وجوہات جو ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں بالکل ایسا ہونا چاہیے. میں اس کے حق میں ہوں گا کہ ایک ایسا قانون پاس کیا جائے کہ جو اس طرح کی مطلب کہہ لیں کہ انتہا درجے کی غلطیاں جو ہیں ان پہ جو ہے, اور چلیں فرض کر لیجیے آپ سزا نہیں دینا چاہتے. ایک وہ جو پیپلز پارٹی نے کہا تھا ریکنسلیشن اینڈ ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن جو ہے کمیشن بننا چاہیے, جو کم از کم سچائی تو سامنے لائے, لوگوں کو پتہ تو چلے, تاکہ لوگ اور کچھ نہ کریں. اس کو نہ آپ جیل میں نہ ڈالیں, جیل میں نہ ڈالیں, لیکن وہ شخص محتوب تو ان لوگوں کی نظروں میں کہ یہ وہ کلپریٹ ہے جس نے ہمارے ملک کو یہ نقصان پہنچایا ہے. ایبسولوٹ پاور تو ظاہر ہے ویسے بھی. آج نیشنل اسمبلی جو کر رہی ہے, میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا. جو بھی ہوا, عدلیہ نے غلط کیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے پاس بھی ایک راستہ ہے. آپ نے ایک قانون پاس کیا ہے ابھی نیشنل اسمبلی نے, جس میں آپ اپیل کا حق دے رہے ہیں. یار کچھ دیر کے لیے رک جاؤ بابا, معاملات کو آگے بڑھنے دو. آپ جب آپ وہ 25 دن گزر نہیں کرتا پریزیڈنٹ ایک دفعہ اس کو سائن, دوبارہ اسمبلی اس کو پاس کرے گی, دوسری دفعہ نہیں کرے گا, وہ لا بن جائے گا. جب لا بن جائے گا آپ اپیل میں جائیں, اور اپیل میں آپ کا جو مطلب آپ اس میں ریکویسٹ کریں فل بینچ بنے, اور اس میں اس وقت آپ کے پاس یہ چوائس ہوگی, بن جائے گا فل بینچ, اور آپ وہاں سے جو فیصلہ ہے اس کو امپلیمنٹ کریں, بجائے اس کے کہ آپ ہیڈ اینڈ کلوژن کریں اور اداروں کو آپس میں لڑیں. یہ ادارے سارے جو ہیں, اچھا دوسری طرف عدلیہ کے لیے بھی اب یہ ہے کہ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا, اب آپ بھی خاموش ہو کے بیٹھیں. آپ مطلب اپنی جسٹیفیکیشن دینے کے لیے آپ کے اندر کے ایک جو لڑائی چل رہی ہے, عدلیہ تقسیم ہو چکی ہے, بدقسمتی ہے اس ملک کی. تو وہاں جو لڑائی چل رہی ہے اس میں بھی آپ کو تھوڑا سا اس کو کہہ لیں سبسائڈ کریں, تھوڑا سا صبر کریں, آپ چیزوں کو سالو ہونے کی طرف جانے دیں. آپ مطلب سیاستدانوں کہہ رہے ہیں کہ آپ مل کے بیٹھ کے فیصلہ کر لیں, آپ عدلیہ نہیں مل کے بیٹھ سکتی تو وہ کہاں سے بیٹھیں گے؟ آپ نے اتنی نفرتیں بوئی ہیں کہ ان نفرتوں کی فصل جو تیار ہوئی ہے اب کاٹنی تو ہے. آپ میں سے ہر کسی اپنے اس کو کاٹنے سے مطلب کترا رہا ہے. وہ یہ نہیں ہو سکتا بھائی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ ساری جو سچویشن ہے اس وقت, کیونکہ پچھلے مطلب میں خود ہم ظاہر اسی ملک کا حصہ ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, دیکھتے ہیں. پچھلے کوئی 5 سال سے کہیں کوئی پازیٹیو یا کہہ لیں کوئی پروڈکٹیو کام ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. آپس کی یہ کھینچا تانی لڑائی جھگڑے میں ملک عوام بہت پیچھے چلی گئی ہے. آج آپ کو یہ نظر آتا ہے پورے ملک میں کہ لمبی لمبی لائنیں لوگوں کی آٹا لینے کے لیے فری لگی ہیں. اسی طرح سے جہاں کوئی سحری کے لیے افطاری کے لیے کچھ بانٹ رہا ہے, وہاں پر بھی اچھے خاصے سفید کچھ لوگوں کو بھی میں نے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. اور جگہ جگہ یعنی ایسے لگتا ہے کہ یہاں سے ہم باہر نکلیں گے تو ہر بندہ بھکاری ہے. اس سطح پر ہم آ چکے ہیں, اور اس کی آنے کی وجہ بھی یہی ہے, ہماری مقتدرہ, ہماری عدلیہ, ہمارے پولیٹیشین, ان ساروں کی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے آج ہم یہاں ہیں. اور آج ایک بندہ جو ہے نا وہ گھر سے نکلتا ہے بیچارہ, اپنی اس کی جتنے مرضی وہ پیسے کما لے وہ روٹی پوری نہیں کر سکتا. آپ دیکھ کیا رہے ہیں یہ کس طرف ہم لے کر جا رہے ہیں ملک کو؟ کیا ان لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہماری ان
غلطیوں سے، ان باتوں سے، ہماری اس لڑائی جھگڑے سے نہ عمران خان کو فرق پڑے گا، نہ نواز شریف کو فرق پڑے گا، نہ زرداری کو فرق پڑے گا. فرق تو آپ اور ہم جیسے لوگوں کو پڑ رہا ہے نا. نہیں، میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا ضمیر صاحب. اس میں یہ ہے کہ اب جو لڑائی ہے اس سے انہی کو فرق پڑے گا. اچھا، عام آدمی کو اب فرق نہیں پڑنا. عام آدمی کو جو فرق پڑنا تھا پڑ چکا. پھر کیسے ان کو فرق؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. لیکن یہ بھی اٹھیں گے، نکل جائیں گے باہر، جا کے سیٹل ہو جائیں گے، ان کے پاس سارے ڈبل 4 پاسپورٹ ہوں گے. اس طرح نہیں ہوتا. پہلی بات تو میں اس پہ آؤں گا کہ عوام، میں خود بھی، میں نے ایک وقت میں یہ کیا لیں کھانا تقسیم کیا ہوا ہے، اسی طرح وہ کیا ہوا، پیسے بھی تقسیم کیے ہوئے ہیں. ایک تو ہم عام آدمی بھی کرپٹ ہو چکا ہے جی، فرام دی کور آف ہارٹ. ہم ایز اے پورا معاشرہ، ہم سماج جو ہے بگڑ چکا ہے. ہم کرپٹ ہیں کہنے کوئی. اور میں نے خود، میں پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، جتنا کوئی کرپٹ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ شور مچاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اگر آپ نہیں بدلیں گے تو کوئی نہیں بدلے گا. آپ ہی کو بدلنا ہے، آپ ہی کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ سارے حکمران، اس میں سے آپ لیسر چوائس ڈھونڈ سکتے ہیں. آپ، میں بالکل یہ ماننے کو تیار نہیں، پاکستان کے لوگ بہت باشعور ہیں. انہیں پتہ ہے ضیاء کے وقت میں، اگر آپ اس وقت کے الیکشن کو دیکھیں تو لوگوں نے ڈھونڈ کے پہلی چوائس اگر ان کے پاس یہ تھی کہ مجلس شورا کا ممبر اور وزیر، تو انہوں نے وزیر کو ہرایا اور مجلس شورا کے ممبر کو جتا دیا. لیکن جہاں ان کو یہ چوائس ملی کہ مجلس شورا کا ممبر اور کوئی عام آدمی، تو انہوں نے عام آدمی کو جتایا، مجلس شورا کے ممبر کو ہرایا. انہوں نے چن کے لیسر ایول جو ہے اس کے دیے گئے. تو آج کیوں نہیں جا سکتے؟ جا سکتے ہیں. اس پولرائزیشن سے باہر نکلیں اور جو سچ ہے، جو بھی ہے، اور آپ کے نزدیک جو بھی سچ ہے، اس کے لیے آپ کھڑے ہوں. حالات کو اگر آپ 2-4 کر کے دیکھیں گے تو بڑا کلیئر ہے سارا کچھ. جو یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو فرق پڑے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج IMF آپ کو کیا ڈکٹیٹ کرا رہا ہے؟ آپ کو ڈکٹیٹ کروا رہا ہے کہ آپ گورنمنٹ کے اخراجات کم کریں. آپ کو ڈکٹیٹ کروا رہا ہے کہ اس کی جو پالیسیز، مطلب آپ کو چینج کروا رہا ہے. آپ کی کرنسی کو ڈیویلیویشن کروا رہا ہے. یہ سارا اس سے فرق کس کو پڑ رہا ہے؟ فرض کر لیجیے کل آپ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں ڈیفالٹ کر جاتے ہیں، کس کو نقصان ہوگا؟ ایک اللہ دیتا کو نہیں، اللہ دیتا وہی رہے گا، وہی رہے گا. وہ اس کے فرض کر لیجئے کہ اسے جو 4 دانے ملتے تھے اس میں سے ایک کم ہو جائے گا، کم روٹی ملنی شروع ہو جائے گی. لیکن یہ لوگ جو ہیں، جن کی جائیدادیں باہر ہیں، جن کے بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں، وہ نہیں جا سکیں گے. ان کی جائیدادیں شاید وہاں، مطلب ہمارے پاس تو پیسے نہیں، آپ وہاں سے ان کی جائیدادیں ضبط کر لیجئے. بڑا لطیفہ ہے، لیکن اپنی جگہ پہ ایک سچ ہے کہ وہ صومالیہ کا کہتے ہیں کہ وہ جو ہے سفیر جو تھا فرانس کا، وہ گیا جنگل میں شکار کرنے کے لیے، وہاں کیسے خود یہ اپنا آدم خور قبیلے کے ہتھے چڑھ گیا، انہوں نے اسے مار کے پکا کے کھا لیا. فرانس گورنمنٹ نے مطلب کہا کہ جی اس کی فیملی کو کمپنسیشن میں اتنے ملین جو ہے وہ ڈالر دیے جائیں. تو وہ بیٹھے، ان کے، وہ غریب ملک تھا، اس کے پاس تو پیسے نہیں تھے، تو وہ بیٹھے، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو یہ رقم نہیں ہے، تو ہاں آپ، انہوں نے تو آپ کا سفیر کھا لیا، تو آپ ہمارے سفیر کو پکا کے کھا لیں. تو ہمیں بھی شاید IMF کو یہی جواب دینا چاہیے کہ یہ پیسے جو انہوں نے لیے تھے ان حکمرانوں نے، یہ وہاں آپ کے ہی پاس منتقل ہو چکے ہوئے ہیں، انہوں نے جائیدادیں بنا لی ہیں، ان کو بیچ کے کھا لیں. اس سوال کا جواب دے دیجیے، آپ الیکشن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں مئی میں؟ میں نہیں دیکھ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے اور ہم اس حد تک تقسیم ہو گئے ہیں. میں نے کہا نا کہ بہت آسان تھا کہ فل کوٹ بنتا تو شاید سارے لوگ قبول بھی کر لیتے اس کو. ہم وہ بھی نہیں کرنے جا رہے. پارلیمنٹ ہی مطلب سیاسی جماعتیں مل کے بیٹھ جائیں اور کوئی فیصلہ کر لیں تب بھی شاید بات بن سکتی ہے. فوج یکسو ہو کے فیصلہ کرے کہ یہ گند ہم نہیں ڈالا تھا، ہمیں یہ صاف کرنا ہے. تو جہاں انہوں نے اتنے مارشل لگائے تھے، ایک اور لگائیں یار، جان چھوڑیں اس ملک کی اور اس کو صاف کریں. یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں. انہوں نے پہلے کبھی صاف کیا؟ جس نے 8 سال جیل کاٹی تھی جمہوریت کے لیے، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ
یہ تو غیر جمہوری بات ہے اور غیر جمہوری بات ہے آپ کے اور اس طرح سے ہوگا نہیں، ہوگا بھی نہیں، میں کہتا ہوں، لیکن آپ ایک اور خرابی کی طرف چلیں گے، ہم ایک اور خرابی کی طرف بالکل ڈیفینیٹلی جائیں گے، لیکن اگر یہ میس اور کسی طرح سے کلیئر نہیں ہوتا تو آپ کے پاس آخری چوائس کیا ہوگی؟ بہت شکریہ جی اپنا طارق رشید صاحب، آپ کی گفتگو اور اس میں جذباتی پن بھی کافی سارا سامنے آیا، ریالٹی بھی تھی۔ کسی بھی ملک کو آگے بڑھنے کے لیے اس کا یہ حل کبھی بھی نہیں رہا کہ وہاں پر مارشل لا لگے یا خواہ وہ کوئی عدالتی ایکٹیویزم ہو، یا تمام جو ادارے ملک کے بڑے اہم ادارے ہیں ان کو اپنی اپنی دائرہ میں اپنی اپنی حدود میں اگر یہ کام کریں تو پھر ہم آگے جا سکتے ہیں۔ دوسری بات سب سے اہم وہ یہ ہے کہ ملک وہی چلتے ہیں، وہی کامیاب ہیں، وہیں ترقی ہو رہی ہے جہاں پہ آپ کا ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ مضبوط ہے، وہ تسلسل سے چل رہا ہے، قانون کی حاکمیت ہے، اور یہ چیزیں آپ کو آگے لے کر جاتی ہیں۔ آپ نے گفتگو سنی، اس کا فیصلہ بہرحال آپ کریں گے کہ ہماری اس گفتگو میں کہاں پر آپ کو کوئی اگر وہ اس میں کوئی رہنمائی ملتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ آپ ہمیں کچھ نہ کچھ گائیڈ کیجیے، ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں، ہمارے جو اس میں کامنٹس آتے ہیں اس پہ کامنٹس کیا کریں، ہمیں ای میل کریں تاکہ ہم ایک بہتر معاشرے کی طرف جا سکیں، بہتر ملک کی طرف جا سکیں۔ اور اس وقت جو بحران ہے اس میں بہرحال تمام ادارے جو ہیں انہیں باہر نکل کر بہرحال دیکھنا ہوگا کہ عوام اور ملک کی کیا حالت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اتنے جوش اور جذبات میں آ جائیں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں، چھینا جھپٹی میں لوگ ایک دوسرے کو مارنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ خطرناک صورتحال، یہ ہاربل ہے، یہ وارننگ ہے، اور اس کو بہرحال آپ کو سب کو دیکھنا ہے کہ کہیں وہ ہاتھ جو ہے وہ کہیں دوسرے کے آپ لوگوں کے گریبان تک بھی نہ پہنچے۔ اس ہاتھ کو پہنچنے سے پہلے آپ اس ٹیمپریچر کو، اس ٹیمپر کو لوز کیجئے، ملک کو نارمل کیجئے تاکہ ہم ایک پرامن معاشرے کا خواب بھی دیکھ سکیں، بنا سکیں۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔